بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ سوال کیا جاتا ہے کہ نماز فجر کے بعد اگر سو جائیں تو کیا رزق سے محروم ہو جاتا ہے بندہ؟ کیا اس کی روزی کم ہو جاتی ہے؟ کیا خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے بندہ؟ تو آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا سوال یہ ایک بہن کرتی ہے کہ فجر کے بعد، یہ بھی مسئلہ ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں، لیکن بہن یہ سوال کرتی ہے کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو نماز میں میرے فقہی جو سوال ہیں ان کی طرف ذہن گھومتا رہتا ہے، یعنی بس یہ بھی سوال پوچھوں گی، یہ بھی سوال پوچھوں گی، یہ بھی سوال پوچھوں گی، تو کیا اس بارے شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس بارے بھی ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو بتانے جا رہے ہیں، تو آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ فجر کے بعد سو جانا کیسا ہے، اور فجر کے بعد سو جانا وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں صبح سویرے جو ہے برکت کا دن ہوتا ہے، برکت کے لیے رزق اترتا ہے، اور یہ برکت نازل ہوتی ہے صبح کی، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سونا نہیں چاہیے۔ بندہ جو سو جاتا ہے تو برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اگر جو تھوڑا سا ذکر کر کے سو جاتا ہے، نماز پڑھ کے تھوڑا سا ذکر کر کے سو جاتا ہے، تو وہ برکت اس سے مفید ہوگا، اس سے برکت ملے گی۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے زیادہ تر کہ جو نماز فجر ادا بھی نہیں کرتے اور سوئے رہتے ہیں، دن کو 8-9 بجے جا کے اٹھتے ہیں اور پھر جا کے اپنے کام کاج کی طرف لگ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں، جس نے فجر کی نماز بھی نہ پڑھی ہو، لیکن جس نے فجر کی نماز بھی پڑھی ہے، تھوڑا سا ذکر بھی کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی ہے، وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا سو جاؤں پھر میں نے اپنی جاب پہ جانا ہے، یہ اس طرح کر کے جو معاملات ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مفید ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اس سے رحمت عطا کرے گا۔ تو دو سوال اور تھا کہ جو بہن نے پوچھا کہ نماز میں میرے دل میں یہ خیال آتے رہتے ہیں کہ فلاں بھی سوال پوچھوں گی، فلاں بھی سوال پوچھوں گی، فلاں بھی مسئلہ پوچھوں گی۔ یقیناً یاد رکھیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں، یعنی نماز پڑھتا ہوں یا جماعت کراتا ہوں، تو میرے ذہن میں اور جنگوں کے جو صفوف ہیں، یعنی جو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین جنگیں لڑتے تھے، ان کی صفوف جو ہیں، یعنی میں صفیں سیدھی کراتا رہتا ہوں، یا جو گھوڑے ہیں وہ میں ان کی قطار بناتا رہتا ہوں، یعنی اس طرح کر کے مثال کے طور پر نبیوں کا تصور آ جائے، یا قیامت کا تصور آ جائے، یا کعبۃ اللہ کا تصور آ جائے، یا کوئی اچھی چیز کا تصور آ جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ مثال کے طور پر یہ اچھی طرف آ رہا ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا کسی غلط کام کے راستے تصور جاتا ہے، کسی گناہ کی طرف تصور جاتا ہے، زنا کی طرف تصور جاتا ہے، یا کوئی ایسی کسی کی غیبت کا تصور جاتا ہے، فضول باتوں کا تصور ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اور اس سے کوئی حرج نہیں ہے کہ اچھا تصور ہونا چاہیے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فرمان عالی شان ہے۔ تو یقیناً یاد رکھیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں تصور اچھی بات کا ہونا چاہیے۔ تصور یعنی کہ خیالات تو آتے ہیں، لیکن خیالات ایسے ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، ہم مدینے جائیں گے، ہم حج کریں گے، ہم عمرہ کریں گے، اور اس طرح کر کے اچھی جو نیت ہے، یعنی کعبۃ اللہ کا تصور آنا، نبیوں کا تصور آنا، اور اللہ رب العزت کی ذات کا تصور آنا، آخرت کا تصور آنا، اس میں کوئی حرج اور کوئی معاونت نہیں ہے۔ لیکن یقیناً اس میں خاص بات کا خیال رکھیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ایسی نیت ہو کہ مولا یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو، یہ ہماری زندگی کا آخری سجدہ ہو، آگے ہمیں نصیب نہ ہو، پھر ہمیں نماز پڑھنا نصیب نہ ہو کہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو، تو پھر اس طرح کر کے نماز پڑھیں، اس طرح کر کے سجدہ کریں تو اپنے رب کو راضی کر لیں۔ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات تو بڑی بے نیاز ہے، بڑی قادر ذات ہے، کریم ذات ہے، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے دیکھیں تو یقیناً اس میں ہماری بھلائی اور ہماری اچھائی ہے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔